السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 16 حصہ بی۔ یہ پچھلے ہم سبق میں کر چکے ہیں۔ اسم و اشارہ للقریب، اسم و اشارہ للبعید، مذکر واحد ھذا، مؤنث واحد ھذہ، دو مثنیٰ ھذانی ھاتانی، ھذانی مذکر ھاتانی مؤنث، اور جمع کے لیے ھؤلائی، دونوں کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے۔ اسم اشارہ للبعید وہ، ذالک تلک، ذالک مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے، واحد کے لیے۔ مؤنث مثنیٰ دو، مذکر کے لیے ذانکا اور مؤنث کے لیے تانکا، یہ ہم نے ابھی بالکل استعمال نہیں کیا۔ اولئک دونوں کے لیے، مذکر اور مؤنث کے لیے جمع، وہ سب۔ اس سبق میں بیسیکلی ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہم وہ ہیں مثنیٰ مرفوع، دو کا مرفوع، جس میں کہ الف نون آخر میں ایڈ ہوتا ہے، جیسے ھذانی، دفترانی، یہ الف جو ہے اس میں یہ مرفوع کی نشانی ہے۔ المدرس لمن ھذانی دفترانی، یہ دونوں نوٹ بک کس کی ہیں؟ ھذانی اسم اشارہ ہے، مبتدا ہے، اور دفترانی اسم معرفہ بدل ہے، یہ کیونکہ سوال اس کا پورا تجزیہ نہیں کریں گے۔ علی ہما لی، وہ دونوں میری ہیں، ہما مبتدا اور لی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ المدرس لمن ھاتان المسترتانی، یہ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے اس میں تا کا اضافہ ہے، لیکن مرفوع کے لیے الف ہی ہے، اور الف نون آخر میں اس کو ہم نے شامل کیا ہے۔ یہ دونوں پٹے کس کے ہیں؟ ھاتانی اسم اشارہ ہے، مبتدا ہے، اور المسترتانی اسم معرفہ بدل ہے۔ یونس جواب دے رہے ہیں ہما لی، وہ دونوں میرے ہیں، ہما مبتدا ہے اور لی جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ اگر آپ کبھی عمرہ یا حج کے لیے گئے ہوں تو آپ نے مکہ مکرمہ میں دکانوں کے سامنے لوگوں کو بلند آواز میں ریالین 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 کہتے ہوئے سنا ہوگا۔ وہ 2 ریال کہہ رہے ہیں، ریالینی مرفوع نہیں ہے، ریالن کا مرفوع ریالانے، یہ واحد مرفوع ہے، اور ریالانے مثنیٰ مرفوع ہے، الف جو ہے وہ مرفوع کی نشانی ہے۔ ریالن واحد مرفوع، مثنیٰ مرفوع ریالانی، مثنیٰ منصوب ریالینی، مثنیٰ مجرور ریالینی، مجرور اور منصوب ایک جیسے ہیں۔ دراصل ان کا مطلب ہے ہر چیز 2 ریال میں، کلو شیئن بریالین، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کتاب مثنیٰ کتابانی، یہ مرفوع ہے، الف مرفوع کی نشانی ہے۔ کتابینی کتابینی، یہ دونوں ایک جیسے ہیں اور منصوب اور مجرور ہیں۔ طالب مثنیٰ طالبانی، طالبینی منصوب طالبینی مجرور۔ قلم مثنیٰ قالمانی مرفوع قالمینی منصوب قالمینی مجرور۔ الف مرفوع ہونے کی علامت ہے، یا منصوب اور مجرور ہونے کی علامت ہے۔ اس ایکسرسائز میں سوالات ہیں اور ان کے ہمیں جواب دینے ہیں، اور بہت ہی سمپل رکھنا ہے۔ جواب جو ہیں ہمیں دینے ہیں، مثنیٰ استعمال کرنا ہے، یعنی کہ 2 استعمال کرنا ہے، جو کہ الف نون کے ایڈ کرنے سے یا شامل کرنے سے ہوتا ہے۔ کم قلمن عندک، تمہارے پاس کتنے قلم ہیں؟ کم قلمن، قلمن تمیز ہے، تمیز جو ہے وہ ہمیشہ واحد ہوگی، منصوب ہوگی اور نکرہ ہوگی، یعنی کہ غیر معین۔
جواب ہے عندی قلمانی، میرے پاس 2 قلم ہیں، الف اور نون کا اضافہ کیا، قلمانی، اور یہ مرفوع ہے، الف مرفوع کی نشانی۔ عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، یا متکلم نے عندہ کو عندی بنا دیا۔ یا متکلم مضاف الیہ، قدمانی مبتدا مؤخر، الف جو ہے وہ مرفوع کی علامت ہے۔ کم کتاباً عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ عندی کتابانی، میرے پاس 2 کتابیں ہیں، الف نون۔ عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، یا متکلم نے عندہ کو عندی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ، کتابانی مبتدا مؤخر، الف جو ہے وہ مرفوع کی علامت ہے۔ کم صبورتاً فی فصلکم، تمہاری کلاس میں کتنے بلیک بورڈ ہیں؟ فی فصلنا، ہماری کلاس میں، اور فی اس میں، دونوں جواب دیے جا سکتے ہیں۔ فی فصلنا صبورتانی اور فی صبورتانی، ہماری کلاس میں 2 بلیک بورڈ ہیں، اس میں 2 بلیک بورڈ ہیں۔ فی حرف جر، فصلی اسم مجرور وہو مضاف، فی فصلی، اور فی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، نا مضاف الیہ، صبورتانی مبتدا مؤخر، اور الف جو ہے وہ مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ کم ریالاً عندکی الآن یا لیلا، لیلا تمہارے پاس کتنے ریال ہیں؟ عندی ریالانی، میرے پاس 2 ریال ہیں۔ عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، یا متکلم نے عندہ کو عندی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ، ریالانی مبتدا مؤخر، الف جو ہے وہ مرفوع کی علامت ہے۔ کم اختن لکا یا علی، علی تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ لی اختانی، میری 2 بہنیں ہیں، الف نون جو ہے وہ مثنیٰ کی نشانی ہے، اور الف جو ہے وہ مرفوع کی نشانی ہے۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور اختانی مبتدا مؤخر، اور الف جو ہے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ کم امن عندکی یا آمنہ، آمنہ تمہارے کتنے چچا ہیں؟ لی امانی، میرے 2 چچا ہیں۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور امانی مبتدا مؤخر، الف مرفوع کی علامت ہے۔ کم صدیقاً لکا یا محمد، محمد تمہارے کتنے دوست ہیں؟ لی صدیقانی، میرے 2 دوست ہیں۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور صدیقانی مبتدا مؤخر، الف مرفوع کی نشانی۔ کم طالباً جدیداً فی فصلکم، تمہاری کلاس میں کتنے نئے طلبہ ہیں؟ جدیداً نعت ہے طالباً کی۔ فی فصلنا طالبانی جدیدانی، ہماری کلاس میں 2 نئے طلبہ ہیں۔ کم آیا تھا، اس کے ساتھ جواب میں نا ہمارا آیا۔ فی حرف جر، فصلی اسم مجرور وہو مضاف، فی فصلی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، مبتدا سے پہلے آئے گا۔ نا مضاف الیہ، طالبانی مبتدا مؤخر، الف مرفوع کی علامت ہے، اور جدیدانی نعت۔ کم مسجداً فی القریۃ کا یا زکریا، زکریا تمہارے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ فی قریتنا مسجدانی، ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں۔ فی حرف جر، قریتی اسم مجرور وہو مضاف، فی قریتی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، نا مضاف الیہ، اور مسجدانی مبتدا مؤخر، الف مرفوع کی علامت ہے۔ کم فندقاً فی ھذا الشارع، اس سڑک پر کتنے ہوٹل ہیں؟ فیہ فندقانی، اس سڑک پر 2 ہوٹل ہیں۔ فیہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، فندقانی مبتدا مؤخر، الف مرفوع کی علامت۔ کم اخن لکا یا سعد، سعد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لی اخوانی، میرے 2 بھائی ہیں۔ یہاں اگر آپ کو یاد ہو
ابو اور اخو جب ہم نے سیکھا تھا تو اس وقت جو ہے واو جو ہے وہ جب مضاف ہوتا تھا وہ اس میں اضافہ ہوتا تھا. یہاں پر مثنیٰ اور جمع میں دونوں میں جو ہے واو کا اضافہ ہوگا. لی اخوانی کے بجائے لی اخوانی آئے گا. لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اخوانی مبتدا مؤخر، الف مرفوع کی علامت. خبر کی قسم. خبر کی 5 قسمیں ہیں. بعض اہل علم کے نزدیک خبر کی 3 قسمیں ہیں. مفرد ایک لفظ، پہلی خبر مفرد ایک لفظ ہو تو ہمیشہ مرفوع ہوگی. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگی، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگی، یہ یاد رکھنا ہے. دوسری قسم شبہ جملہ خبر، اس کی 2 قسمیں. جار مجرور شبہ جملہ خبر، حرف جر اور اس کے بعد اسم مجرور. ظرف شبہ جملہ خبر، صرف ظرف، لیکن ہم ظرف کو شبہ جملہ خبر کہیں گے. اگر آپ ان دونوں کو الگ کر دیں تو یہ 2 اور 3 بن جائیں گی. خبر جملہ ہوگی، یہ بھی 2 قسم کی ہیں، الجملۃ اسمیہ اور الجملۃ فعلیہ. اگر آپ انہیں الگ کرتے ہیں تو یہ 4 اور 5 بن جائیں گے. یہ ایکسرسائز ہے، اس میں جو ہم نے پڑھنا بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کا انشاءاللہ تجزیہ بھی کریں گے. بہت ہی آسان کام ہے اگر آپ تھوڑا سا اس پہ کنسنٹریٹ کریں. خالد لہو نانی و بنتانی، الف و نون، تو یہ ہو گیا مثنیٰ مرفوع. خالد کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. خالد مبتدا ہے، اب اس کو آپ بھول جائیں. ہم نے اصل میں یہاں پر ہم تھوڑی سی یہ دیکھیں گے کہ جو جملہ اسمیہ خبر ہوتی ہے وہ کیسے آتی ہے. لہو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ابنانی مبتدا مؤخر، واو حرف عطف، بنتانی معطوف علی ابنانی. لہو ابنانی یہ جملہ ہے جس میں مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ خالد کی خبر ہے. تو اس طرح سے جملہ اسمیہ جو ہے وہ خبر آئی ہے خالد کی، جو کہ مبتدا تھا. فی هذه البیت غرفتان کبیرتان، اب یہاں پر حاضی آیا مؤنث تو تانی تا کا اضافہ ہوا اور الف نون وہی ہے جو کہ مثنیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس گھر میں 2 بڑے کمرے ہیں. فی حرف جر، حاضی اسم اشارہ، اسم مجرور ہے. اچھا، اسم اشارہ کے بعد جب اسم معرفہ آئے تو وہ بدل ہوتا ہے. فی حاضی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، البیتی اسم معرفہ ہے، بدل ہے، حاضی کا بدل ہے. غرفتانی مبتدا مؤخر اور کبیرتانی نعت ہے. فاطمہ تو لہا طفلانی صغیرانی، فاطمہ کے 2 چھوٹے بچے. یہ بھی جو خبر ہے اس میں وہ جملہ اسمیہ آئی گی. فاطمہ تو مبتدا، اب آپ اس کو بھول جائیں، اس کو ایک طرف کر دیں. لہا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، طفلانی مبتدا مؤخر اور صغیرانی نعت ہے. لہا طفلانی صغیرانی یہ جملہ ہے جس میں مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے، جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ فاطمہ کی خبر ہے. لی عینانی و اذنانی و یدانی و رجلانی، میری 2 آنکھیں اور 2 کان اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہیں. لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، عینانی مبتدا مؤخر، واو حرف عطف، اذنانی معطوف علی عینانی، واو حرف عطف، یدانی معطوف علی عینانی، پہلے کی طرف جاتا ہے معطوف جو ہوتا ہے. و رجلانی واو حرف عطف، رجلانی معطوف علی عینانی. فی هذا الحی مدرستان، اس محلے میں 2 اسکول ہیں. فی حرف جر، ھذا اسم اشارہ اور اسم مجرور ہے.
اسم اشارہ کے بعد اگر اسم معرفہ ہے جو کہ الحی ہے، یہ اس کی بدل ہے، اور کیونکہ ھذا اسم مجرور ہے اس لیے حیے بھی اسم مجرور ہے۔ فی ھذا جار مجرور جملہ خبر مقدم، الحی اسم معرفہ ہے اور بدل ہے ھذا کی، اور مدرستانی مبتدا مؤخر۔ صلاۃ الفجر رکعتان، صلاۃ الفجر یہ مرکب ہے مضاف مضاف الیہ کا۔ فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں۔ صلاۃ مبتدا وہو مضاف، الفجری مضاف الیہ، اور رکعتانی خبر مفرد ہے۔ اگر خبر مفرد ہو تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ کیا رکعتین مرفوع ہے؟ ہاں، رکعتین مرفوع ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت الف ہے۔ للبیتی مفتاحانی، گھر کی 2 چابیاں ہیں۔ للبیتی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، مفتاحانی مبتدا مؤخر۔ لمن ہاتان البقرتان، یہ مؤنث آ گیا، یہ دونوں گائیں کس کی ہیں؟ ہما للفلاحی، یہ دونوں کسان کی ہیں۔ ہما مبتدا اور للفلاحی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ آہذان طبیبان من انگلترا، کیا یہ دونوں ڈاکٹر انگلینڈ کے ہیں؟ لا، ہما من فرانسا، نہیں وہ فرانس سے ہیں۔ لا اور جر، ہما مبتدا اور من فرنسا جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ فی قریتی مسجدانی صغیرانی، ہمارے گاؤں میں 2 چھوٹی مسجدیں ہیں۔ فی حرف جر، قریتی اسم مجرور وہو مضاف، فی قریتی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، یا متکلم مضاف الیہ، مسجدانی مبتدا مؤخر، اور صغیرانی نعت ہیں۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں جو خاص طور پہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ریلیشن سے جیسے کہ فیملی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ جو ہے جار مجرور لکا اور لکی استعمال کریں گے۔ جب آپ ایسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو کہ کوئی چیز ہے، پین، کتاب وغیرہ جو بلانگ کرتا ہے اس کو، تو آپ اندی یوز کریں گے، اندی کا اور اندی کی۔ جنرل جو عام بات کریں گے تو اس میں آپ فی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جگہ اور کرنی ہے۔ کم دفتران اندکا، کم سیارتن اندکا، کم کتابن اندکا، کہ کم قلمن اندکا، کم اختن لکا، کم اختن لکی، کم اخن لکا، کم امن لکا، کم فندقن فی ھذا الشہر، کم مدرستن فی قریتک، کم مسجدن فی قریتک، کم طالبن فی فصلکم، کم شہرن فی السنۃ، کم عجلتن للدراجۃ، کم کرسین فی غرفتک۔ یہ تو بہت ہی آسان ایکسرسائز ہے، اس میں جو ہے اپنے ھذا جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے، اور ھذانی جو ہے مؤنث مثنیٰ کے لیے استعمال کرنا ہے، اور جب مؤنث آئے گا تو ھاتانی استعمال کرنا ہے یا ھذا ہی استعمال۔ ھذا قلم، ھذانی قلمانی، ھذہ مسطرۃ، ھاتانی مسطرتان، ھذا طالب، ھذانی طالبان، ھذہ طالبۃ، ھاتانی طالبتان، ھذا الرجل،
مدرسٌ هذان الرجلان مدرسان هذا طالب من الهند هذان طالبان من الهند هذه ساعة من اليابان هاتان الساعتان من اليابان هذه السيارة للمدير هاتان السيارتان للمدير لمن هذا المفتاح لمن هذان المفتاحان لمن هذه الملقة لمن هاتان الملقتان۔ ہیلو تمارین، جو ہم نے آخر میں 2 ایکسرسائزز کیے ہیں جن کو ہم نے زبانی کیا تھا، ان کے یہاں پر جوابات دیے ہوئے ہیں دونوں کے، آپ ان کو لکھیں ضرور۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری اختتام پذیر ہوئی، بہت آسان سبق تھا۔ ہم نے پریکٹس کی ہے مثنیٰ مرفوع کی زیادہ تر آنی۔ اگر آپ لکھیں گے تو سب بہت آسان ہو جائے گا اور سب آسان یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔